بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعتکاف کی فضیلت۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور نہ ملو تم اپنی عورتوں سے جب تک تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ المعتکف یعتکف الذنوب کلہا ویجزی لہ الحسنات کلہا، اعتکاف کرنے والا سب گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ جو شخص خلوص کے ساتھ رمضان کے اخیر عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نیز 40 دن تک سرحد اسلام کے محافظ کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور جو 40 دن تک سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے جیسا کہ نومولود بچہ کا حال ہوتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کا اعتکاف ہے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلہ کی مسجد میں 1-2 آدمی اعتکاف کریں گے تو پورے محلے کی طرف سے ذمہ داری پوری ہو جائے گی، اور اگر کسی نے بھی اعتکاف نہ کیا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ سنت مؤکدہ کا گناہ سارے محلے پہ ہوگا، اور اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ آپ کا روزہ بھی ہونا چاہیے جب آپ اعتکاف کریں۔ اسی واسطے حدیث میں آیا ہے کہ عشاء کو اتما نہ کہو، عشاء کو اتما نہ کہو، کیونکہ اس لیے کہ جاہلیت میں اس وقت کا نام اتما تھا اور آج کل یہ عام غلطی ہو رہی ہے، اور منشا اس غلطی کا مورخین یورپ کی تقلید ہے۔ وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بانی اسلام کہتے ہیں۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بانی اسلام کہتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کو بانی اسلام اس بنا پر کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اسلام نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا ہے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بانی اسلام کہتے ہیں، جبکہ یہ یورپ کا ایک کہہ لے کہ سوچ ہے اور مسلمانوں کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایجاد کردہ دین نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اس دین کو پہنچانے کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اسلام نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا اور گھڑا ہوا ہے، آسمانی مذہب نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، یورپ والوں کا۔ اس کی دیکھا دیکھی ہمارے بھائی بھی کہنے لگے اگر اس میں تعویل نہ کی جائے تو بہت سخت لفظ اور سخت بے ادبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب جو حدیث و قرآن میں آئے ہیں ان سے تعبیر کرنا چاہیے۔ قرآن میں یا ایہا الرسول یا ایہا النبی فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا حبیب اللہ۔ ان القاب سے زیادہ باوقعت کون سے القاب ہوں گے جو آپ ان کو چھوڑ کر غیر قوموں کے مخترع القاب کو اختیار کرتے ہیں۔ ہم جو مسلمان ہیں آج کل وہ بھی غیر قوموں کے جو لفظ ایجاد کردہ ہیں وہی اختیار کرتے ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط اور گناہ ہے۔ ایسے ہی خلوت کا قدیم لفظ ہے۔ خلوت جو ہے وہ پرانے دور کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بجائے اس کے اعتکاف سکھلایا ہے۔ خلوت پہلے جو لوگ عبادت کرتے تھے اسے خلوت کہتے تھے، خلوت میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا، لیکن ہمیں جو سکھایا گیا ہے وہ خلوت نہیں، وہ اعتکاف سکھلایا ہے۔ ارشاد ہے فلا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور فرماتے ہیں للطائفین والعاکفین۔ گو لفظ خلوت کا استعمال بھی جائز ہے، بزرگوں کے کلام میں بھی ہے، مگر جس خلوت کا لقب اعتکاف فرمایا ہے وہاں یہ لفظ اختیار کرنا چاہیے۔ وطہر بیتیہ، یہ کلام تو عنوان میں تھا، اور ان کی اور ہماری خلوت میں بدرجہ معنون بھی فرق ہے۔ ہماری خلوت بوجہ رعایت و حدود محدود ہے، اور ان کی خلوت کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے فما رعوہا حق رعایتہا، وجہ یہ ہے کہ جب حدود کی رعایت نہ ہو تو کیسی ہی اچھی چیز ہو وہ بھی مذموم ہو جاتی ہے۔ حدود کی رعایت ضروری ہے۔ اور ان کی خلوت میں چند نوع کی کمی تھی۔ اول تو بوجہ طویل ہونے کے ہر شخص اس سے منتفع نہیں ہو سکتا تھا،
اس لیے مدت العمر تمام تعلقات چھوڑ کر کیسے کوئی شخص محبوس رہ سکتا ہے؟ حق تعالیٰ نے ایسا مختصر زمانہ اس کے لیے مقرر فرمایا کہ ہر شخص کو آسان ہے، اور دوسرے وہ خلوت ایسی جگہ کرتے تھے جہاں پرندہ بھی پر نہ مار سکے، یعنی وہ پہاڑوں کے غاروں اور جنگل کے گوشوں میں جا کر بیٹھتے تھے کہ خام خواہ وحشت ہو کر آدمی آدمیت سے نکل کر وحوش میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عجیب و غریب اصلاح فرمائی، اور وہ یہ کہ اعتکاف کو مسجد میں مشروع فرمایا۔ جن سے خلوت مقصود تھی ان سے یکسوئی ہو گئی، یعنی ناجنسوں سے، اور جن سے یکسوئی مقصود نہ تھی یعنی اپنے ہم جنس، ان سے خلوت نہیں ہوئی۔ اور اسی مضمون کی ایک حدیث یاد آئی، ایک حدیث ہے، ارشاد ہے، تنہائی برے ہم نشین سے بہتر ہے، اور اچھا ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے۔ یعنی کہ پہلے جو لوگ تھے وہ خلوت اختیار کرتے تھے، جنگلوں میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، جہاں سے جلدی سے نہ ان کو ڈھونڈا جا سکتا تھا اور نہ کسی سے ان کا میل جول ہوتا تھا۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں اعتکاف فرمایا، اور اس کے لیے مسجد کو جو ہے چنا گیا، مسجد میں جو ہے اعتکاف کو جو ہے رکھا گیا اللہ پاک نے ہمارے لیے، تاکہ اور بہت مختصر اخیر عشرہ میں رمضان کے 10 دنوں کے لیے، تاکہ انسان جو ہے وہ بآسانی اعتکاف کر سکے۔ محققین کا مذہب اس کے متعلق سنت موقدہ علی الکفایہ ہونے کا ہے کہ ایک کر لے سب پر سے بوجھ اتر جائے گا، ایک کر لے اس کی برکت اوروں کو بھی پہنچ جائے اور وہ بھی محروم نہ رہیں۔ جیسے بہت کی برکت سے ایک نوازا جاتا ہے، ویسے ہی ایک کی برکت سے بہت سے بھی نوازے جاتے ہیں۔ تو ایک معتکف اور اس کی برکت سب گاؤں کو پہنچ رہی ہے، یہ معنی ہے سنت علی الکفایہ ہونے کے، اور اس کے معنی یہ نہ سمجھنا کہ ایک پر سب کا بوجھ لد جاوے گا، بلکہ ایک کی برکت سے سب کا بوجھ اتر جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں ایک شخص اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا تھا، گاؤں والے یہ سن کر گئے کہ ایک کے کرنے سے سب پر بوجھ اتر جاتا ہے، تو اس کے معنی کیا سمجھے؟ اس سے کہتے ہیں، ارے تو کہاں بیٹھے گا، سارا بوجھ گاؤں بھر کے گناہوں کا تجھ پر لادا جائے گا۔ تو اعتکاف سے ایسا نہیں ہوتا، بے شک سب کا گٹھڑ گرے گا تو مگر اس کی طرف نہیں گرے گا، وہ تو دوسری طرف گرے گا۔ غرض اعتکاف میں ہر طرح کا اعتدال ہے، اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا یزال احدکم فی الصلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ، تم میں ہر شخص نماز ہی میں شمار ہوتا ہے جب تک اس کو نماز روکتی ہے، یعنی جماعت کی خاطر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، یا وقت ہوتے ہی مسجد میں آ جاتا ہے، کام دھندے میں بھی یہی خیال رہتا ہے کہ میری نماز با جماعت فوت نہ ہو جائے، گویا اس کا دل نماز ہی میں پڑا رہتا ہے۔ ایسے شخص کو ہمہ وقت نماز پڑھتے رہنے کا سا ثواب ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ معتکف بھی مسجد ہی میں رکا ہوا ہے اور نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے، لہٰذا اس کو بھی ہر وقت نماز پڑھتے رہنے کا ثواب ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فخر دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھے کہ درمیان میں کوئی لغو کام نہ کرے، اس کو علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نیز مسلم ابو داؤد اور موطا امام مالک میں روایت آئی ہے کہ نمازی نماز پڑھ کر جب تک اسی جگہ بیٹھا رہے جہاں نماز سے فراغت ہوئی ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں یہ لفظ زیادہ ہے کہ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وضو نہ ٹوٹے، یا یہ معنی کہ بدعت کا کام نہ کرے۔ سو معتکف کو یہ بھی فضیلت ہو جاتی ہے، اور تمام مسجد حکماً ایک ہی جگہ میں شمار کی گئی ہے، اس لیے معتکف اٹھ کر دوسری جگہ بھی کسی ضرورت سے چلا جائے تو بہرحال مسجد ہی میں رہے گا، اور تمام دن اور رات وہی رہتا ہے، تو تمام دن اور رات فرشتے اس معتکف کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم ارحمہ۔ غور فرمائیے کتنا بڑا سرمایہ آخرت ہے کہ اگر دنیا کا کوئی فرض واجب کام فوت نہ ہو اور آدمی کام دھندہ ترک کر کے 10 دن کا اعتکاف کر لے تو کیا کیا رحمتیں ملتی ہیں، اور دعا کرے گا تو یہ 10 روز کی کمی بھی اللہ پاک پوری فرما دیں گے، اس لیے ہمت کر لینی چاہیے۔
حضرت ابو دردہ سے مروی ہے کہ سردار انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مسجد ہر امتی کا گھر ہے، مسجد ہر امتی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے ضامن ہو جاتے ہیں جس کے لیے مسجد گھر کی مثل ہو، یعنی جیسے گھر میں جی لگتا ہے اور مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے فالتو اوقات مسجد ہی میں گزارتا ہے، اور ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو مصفی فرما کر رحمت فرمائیں گے اور پلسلات سے اللہ کی رضا کی جگہ یعنی جنت میں پہنچائیں گے۔ سو معتکف بھی یہ شرف پاتا ہے اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے اور اپنے دربار عالی میں بیٹھنے اور اپنی رحمتوں سے نوازشوں سے مستفیض ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اخیر عشرہ میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔